السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج 15 مارچ ہے اور جو 14 مارچ کی جو ڈیولپمنٹ ہے لاسٹ 24 آورس کی، وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ ایک ایک چیز ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے محرکات اور آنے والے واقعات اور پچھلے واقعات کو ہم کمبائن کر کے ایک تجزیہ بنائیں گے اور اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ آگے کے پلان کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ خارق جو جزیرہ ہے ایران میں، اور یہ ایران کا سب سے بڑا جو آئل پروڈیوس کرنے والا جزیرہ تھا، اور یہ تقریباً 20 مربع میل پہ یہ پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور اس میں تقریباً اس کی 90% یہاں سے کروڈ آئل جو ہوتا ہے وہ یہاں سے جاتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور تقریباً یہ ایک خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور خزانہ اس لیے ہے کہ جب بھی کوئی مطلب آپ پہ کوئی ملک اٹیک کرتا ہے، جیسے یو ایس ابھی لگا ہوا ہے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے اور ساتھ میں اسرائیل بھی ملا ہوا ہے، تو یہ خزانے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ مقاصد نمبر 2 تو آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابنائے ہرمز کا نام بار بار سنا ہوگا، ابھی آپ لوگوں نے تو بالکل طوطے بن گئے ہوں گے، اسٹریٹ آف ہرمز، ابنائے ہرمز، یہ الفاظ آپ کو یاد ہوئے ہوں گے ابھی۔ تو ابھی ایک نیا لفظ خارق جو یہ جزیرہ ہے ایران میں واقعہ ہے، 90% یہاں سے آئل سپلائی ہوتی ہے، مطلب پروڈیوس کرتی ہے، یہ ایک خزانہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ امریکہ نے اٹیک کیا ہے، اور یہاں پہ تقریباً 20 کے قریب، کچھ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے لیکن 20 کے قریب بم مارے ہیں، اور یہ B-2 بمبر جو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 90 بم مارے ہیں، اور یہ معمولی بم نہیں تھے۔ اور وہاں پہ جو بھی تنصیبات تھے، ملٹری انسٹالیشنز تھی یا اس طرح اور دفاعی نوعیت کے جو ریڈار لگے ہوئے تھے، ان کو ہٹ کیا گیا ہے اور ان کو تقریباً تباہ کیا گیا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایران باز نہیں آتا تو میں اپنے انجوائمنٹ کے لیے دوبارہ بھی یہاں پہ حملہ کر سکتا ہوں، اور ابھی تو میں نے یہ جو ریزروائر ہیں ان کو نہیں چڑھائے، مطلب یہ جو ڈیپو ہے یا یہ جو سٹوریج ہے یہاں پہ، یا جو آئل فیسیلیٹیز ہیں، تو اس کو میں نے تباہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کا تو اپنا بھی مقصد ہے کہ وہ کسی طریقے سے اگر لیٹ سپوز ایران کو قبضہ کر لیتا ہے تو یہ چیز خراب بھی نہ ہو، تو وہ تو ایک اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن دوسرا یہ بھی اس نے ایران کو دمکانے کی کوشش کی ہے کہ ایران اس سے ڈر جائے گا اور یہ جنگ جو ہے وہ سلو کر دے گا اور یا ختم کر دے گا، اور یہ جو مذاکرات وغیرہ ہے اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایران نے اس کو کیا جواب دیا ہے؟ ایران نے اس کو کہا ہے کہ تم میرے جتنی انرجی کے سیکٹر ہے یا میرے ریزرو سیکٹرز ہیں ان کو مطلب آپ ہٹ کرو گے تو میں بھی اس ریجن میں جہاں جہاں آپ کو انرجی کے لیے جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے میں اس کو ہٹ کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک تھریٹ ہے گلف جو کنٹریز ہے یا جو اس کے ایران کے جو آفیسز ہیں، جو سینٹرز ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹس ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ کے سینٹر ہوں گے اور اس طرح کے مطلب ریجن میں جو بھی اس طرح جو ذخیرے ہیں تیل کے، گیس کے، میں اس کو ہٹ کروں گا، میں اس کو ختم کروں گا، کیونکہ میں ختم ہو رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ سب کچھ ختم کروں گا جتنی میری کوشش ہوگی۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہٹ ہوا ہے، تو اس نے یہ بتایا کہ یہ میرے نائبر جو کنٹری ہے UAE کا نام لیا ہے، اور اس نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ یہ وہاں سے انہوں نے اٹیک پلان کیا تھا جہاں پہ سویلین آبادی ہے، مطلب دبئی میں کسی سویلین آبادی کے قریب سے ہی اٹیک ہوا ہے، اور ابھی ہم اس لیے اس پہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ سویلین ہے، تو اس لیے ہم اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہم اس چیزوں کو ہٹ کریں یا نہ کریں، لیکن ہم دبئی کو یہ کلی وارن کرتے ہیں کہ یہ اپنے ملک سے ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے سینٹرز جو امریکن سینٹر ہے، جو بیسز ہیں، یا وہ یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ چیز ختم کرے، ورنہ ہم پھر حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ دبئی کے لیے ایک اور بڑی بری خبر ہے جو مطلب دبئی کے حالات اور بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ حماد بن جاسم۔ حماد بن جاسم جو ہے یہ قطر کا جو سابق وزیر اعظم بھی رہا ہے، ابھی کوئی وزیر خارجہ بھی ہے میرے خیال میں۔ اس نے ایک نصیحت کی اور اس نے کہا کہ ایران سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ ایران نے اتنی پابندیوں کے باوجود اپنی دفاع اتنی مضبوط کی، اور اپنے لیے ایسے زبردست قسم کے میزائل بنا دیے، یا جتنے بھی ان کے پروجیکٹائل ہیں، جو ڈرونز ہیں یا یہ جو
بوٹ ہے، ڈرون بوٹس ہیں، ماسکیٹو بوٹ جسے کہتے ہیں، فلیٹ، تو وہ بنا دیا اور اپنی دفاع کو کافی مضبوط کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بھی کرتے اور اس طرح عیش و آرام میں، نقش و نگار میں، عمارتیں کی تزئین و آرائش میں نہ پڑتے تو آج ہمیں اتنی مار نہیں پڑتی۔ اور اس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہمیں بھی اسلامی طرز کی کوئی نیٹو فورس بنانی چاہیے جو ہمیں مضبوط کر سکے، اور ایک دوسرے ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں۔ اور اس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو وہ سونپی جا رہی ہے وہ اعزاز کے یہ مطلب اس کا سربراہ اور یہ چیزیں جو اس کے انڈر کنٹرول پلے پولے۔ تو یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن ابھی یہ لوگ سیریس ہوں گے تو ظاہری بات ہے ریسورسز، ٹیکنالوجی، سائنٹسٹ یہ تو پاکستان کے پاس بہت ہیں، لیکن اگر پاکستان کے پاس نہیں تھا تو پیسہ نہیں تھا، ایسے ذریعے نہیں تھے جس سے آسانی سے وہ لوگ اس چیز کو ڈیولپ کر سکے۔ تو اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ابھی تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان چیزوں میں بہت بڑا وقت لگتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے ایران کیوں مار کر رہا ہے، وہ تو اسی وجہ سے مار کر رہا ہے کہ یہ اسی طرح کے بیلسٹک میزائل تیار کر رہا تھا اور اسی طرح اپنی ٹیکنالوجی مزید جو ہے وہ سٹرانگ کر رہا تھا۔ تو یہ ایک زبردست قسم کی پوزیشن ہے۔ ابھی جو پوزیشن ہے یہ جو گلف کنٹریز ہے، سعودی عرب ہے، دبئی ہے وغیرہ، یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے اور یہ لوگ ایسے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ لیٹ سپوز اگر ابھی ایران گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، شکست کھاتا ہے، تو اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ایسے دوسرے ملک کو اپنے لیے درد سر بنا دیں اور اس کو یہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ قطر ہو، آپ تو دبئی ہو، آپ سعودی عرب ہو، آپ بڑے اچھے ہو، لبرل ہو، آپ بھی اس طرح کے میزائل بنا دو، آپ ہمارے بڑے عزیز دوست ہو۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ ٹریلین ڈالر انہوں نے کہا کہ ہم نے خرچ کیے ان کی دفاع کو، مطلب ہمارے لیے تاکہ دفاع کرے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی دفاع نہیں کر سکی، ہماری تو چھوڑے، وہ اپنی دفاع نہیں کر سکے اور ہمیں ایسے جنگ میں دھکیلا جو ہماری تھی ہی نہیں۔ تو ایسی سچویشن چل رہی ہے اور ابھی دبئی کے عوام جو بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو خارق کا جزیرے کی ویڈیو تھی یہ باقاعدہ امریکہ نے ریلیز کر دی اس وجہ سے کہ ایک دنیا کو ایک تھریٹ چلی جائے، ایک وارننگ چلی جائے کہ ہم اس طرح کے حملے مزید کر سکتے ہیں۔ ابھی تقریباً 16 کے قریب 12 کے قریب ان کے جہاز گرے ہیں امریکہ کے، اور یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ جنگیں جو ہے وہ ان کی جس حکمت عملی سے ایران جا رہا ہے اور ان کے ان ٹارگٹ کو لاک کر رہا ہے یا ہٹ کر رہا ہے جو سپلائی میں مین رول جو ادا کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 1 اس نے یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اور ابھی بہت سے جو ڈیفینس انالسٹ ہے یا جو تجزیہ نگار ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ سارا گیم جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کا ہے۔ اور میں نے تقریباً 7-8 دن پہلے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ پیٹرو ڈالر کی جنگ ہے، اس میں چائنا لازمی شریک ہوگا، کیونکہ اس وقت میڈیا پہ کوئی بھی چائنا کا نام سرے سے لے ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن جب سے ایران نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بھائی جو بھی شپ جائے گی جس کو ہم الاؤ کریں گے تو وہ یوان یعنی چائنیز کرنسی میں پیمنٹ کرے گی تو تب ہم اس کو جانے دیں گی۔ مطلب سب سے بڑی شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرے گی، مطلب نہ دبئی کو، نہ سعودی عرب کو، نہ ہمیں، وہ چائنیز کرنسی میں پیمنٹ کرے گی تو جو ہے ہم اس کو الاؤ کریں گے، اور تب ہم گلف کے جو یہ آئل ریسورسز سینٹر ہیں ان کو ہٹ نہیں کریں گے اور نہ مطلب ان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، اور جو بھی اس ریجن میں جو بھی اڈے ہیں، جو بھی ان کے سینٹرز ہیں وہ یہاں سے نکال پھینک دے تو تب ہم ان ممالک کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ابھی دبئی نے بھی ایک لیٹر بھیجا ہے امریکہ کو کہ بھائی خدا کے لیے ہماری جان چھوڑو اور یہاں سے آپ چلے جاؤ، کیونکہ ہماری سالمیت کو، ہماری ملک کو، ہمارے جو ٹورزم ہے، ہماری جو اکانومی ہے وہ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اور بہت برباد ہو رہے ہیں ہم، اور یہ ہوگا کیونکہ امریکہ تو آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، تو وہ تو شاید آپ کی اس کمزوری کو بھی لے لے۔ نقصان امریکہ کا تب بھی نہیں ہوگا، ہاں اگر یہ جو پیٹرو ڈالر یا سپلائی روٹ ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ 1 مہینہ 2 مہینے بند رہتی ہے تو پھر جا کے امریکہ کو نقصان پڑ سکتا ہے، کیونکہ ٹریڈ نہیں ہوگی، پیٹرو ڈالر میں ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، سپلائی نہیں ہوگی، تو یہ پریشر بڑھے گا۔ کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے
وہ مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی ٹرمپ پہ اپنے کانگریس میں بھی دباؤ ہے کہ بھئی اگر ایک ہفتے میں آپ نے جنگ ختم نہیں کی تو اس کے بھی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کا کچھ علاج کریں گے، کیونکہ اس سے جو امریکہ کی کریڈیبلٹی ہے، جو وہاں پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کے الائنس اس کا ساتھ دینا چھوڑ رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ تک کے ملک نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہماری ایئر سپیس یوز نہیں کر سکتے. دوسری جو بڑی بات ہے، اور وہ لوگ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو کم جون ان، جو نارتھ کوریا کا پریزیڈنٹ ہے، جس پہ ہماری جو پاکستانی ہے وہ کافی میمز بناتے ہیں، اس کے کافی وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو جنگ چاہیے لیکن اس کے ساتھ کوئی جنگ کرنا نہیں چاہتا یا لڑنا نہیں چاہتا. کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہی اپنا وہ جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو اس نے جنوبی کوریا سے وہ ہٹا کے یہاں پہ اسرائیل لایا. تو جو ہی وہ سسٹم ڈیفنس سسٹم وہاں سے شفٹ ہو گیا ہے تو اسی کے بعد ڈائریکٹ اس کم جونگ ان نے جنوبی کوریا پہ 10 میزائل داغے ہیں. وہ میزائل سمندر میں گرے ہیں لیکن یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آیا مطلع صاف ہے کہ نہیں، موسم صاف ہے ہمارے لیے کہ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جنوبی کوریا اور امریکن فورسز جو نیوی تھی ان کے بیچ جنگی مشقیں چل رہی تھی، اور اسی دوران اس نے میزائل بھی داغے. تو انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ اس نے وہاں آپ کو تھریٹ کیا اور آپ کو یہ میسج دیا کہ جو ہی آپ یہاں سے نظریں ہٹاؤ گے تو میں کچھ نہ کچھ یہاں پہ کروں گا. اور شاید یہ پلان بھی ہو کہ اس جنگ میں یہ کم جون جو ہے وہ بھی کود جائے. تو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ کیلکولیشن پہ لگی ہوئی ہے کہ بھائی آیا یہ جنگ جو ہے اور کتنے مہینے سال یہ لے گی اور اس میں کون کون انوالو ہو سکتا ہے. ابھی ٹرمپ کا جو بالکل ابھی لاسٹ ٹائم جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ امید ہے ابنائے ہرمز کھلا رکھنے کے لیے چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ممالک کے جنگی جہاز اس کو کھلوانے میں ہماری مدد کرے. مطلب یہ بندہ جو ہے یہ ایسے بیانات داغتا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اس جنگ کو کہاں سے مطلب ختم کروں، کیسے میں اس آبنائے ہرمز کو میں کھول دوں. کبھی یہ ایسے جزیرے پہ اٹیک کرتا ہے تو کبھی جو ہے وہ نیتن یاہو آ کے پریس کانفرنس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. مطلب بیتوکی سی باتیں ہوتی ہیں. لیڈر ان اس وقت جنگ کے اس سچویشن میں جب وہ ڈومیننٹ پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا. جیسے کہ علی لاریجانی نے اس کو بتایا تھا کہ بھائی جنگیں جو ہے وہ ٹویٹ سے نہیں جیتی جاتی اور نہ ٹویٹ پہ لڑی جاتی ہیں، میدان میں آپ آ جاؤ، اب نئے ہرمز جو ہے اس کو کھلواؤ. 137-38 جو شپس ہوتی ہیں ان کا قافلہ ہوتا ہے، مطلب یہ ڈیلی یہ ٹرانزیکشن روٹ پہ مطلب آ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ اگر پوری دنیا کی نیوی بھی مطلب مل جائے تو وہ اس کو مطلب کنٹرول کرنا، کور کرنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے مائن بچائے ہوئے ہیں اور وہ جو ڈرون بوٹ انہوں نے جس پوزیشن پہ رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ ثابت ہوگا. اور جو امریکن سینٹکام ہے وہ ابھی کوئی 2500 کے قریب مزید کمانڈوز بھیج رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی آپریشن کرے اور اس راہداری کو کھول دیا جائے. تو 55,000 تقریباً آلریڈی گلف میں پڑے ہوئے ہیں فوجی، اور یہ مزید 2,500 کے کیا کریں گے. تو وہی ہوگا ان کا حشر جو مطلب ہو رہا ہے. تو یہ تو مزید ایرانی جو کمانڈوز ہیں یا اس طرح کے اور طریقے سے ان کو ہٹ کریں گے تو یہ مزید ان کی لاشیں گریں گی اور ان کو مزید جو ہے وہ نقصان ہوگا. یہ ساری ڈیولپمنٹ جاری ہے. چین کا ابھی بہت نام آ رہا ہے اور ڈیفینیٹلی آنا بھی چاہیے. اور ظاہری بات ہے گلف کنٹریز تاحال یہ بھی سوچ سکتی ہیں، یہ بھی میری ایک قسم کی پیشن گوئی ہی سمجھے، کیونکہ جس طریقے سے ہمارا آرمی چیف کیا ہوا ہے اور وہاں وہ سعودی عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پلان تو کر رہے ہوں گے. اور ظاہری بات ہے آرمی چیف کے ساتھ ملنا اس وقت، چین کو اپنے ساتھ ملانا، یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی بھی گلف کنٹریز کی سیکیورٹی ہے وہ یہ لوگ چائنا کو بھی دے سکتے ہیں، رشیا کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا تو بہت زیادہ برا حشر ہو رہا ہے
اور مزید اگر اس طرح دن گزرتے گئے تو حالات مزید خراب ہوں گے اور یہ ممالک بالکل بیٹھ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ لوگ ہر چیز جو ہے وہ ایک قسم کی مصنوعی طور پر تیار ہوتی ہے، مصنوعی طور پر ان کی جو اکانومی ہے وہ چل رہی ہے، کیونکہ ٹورزم وہاں پہ بھی ختم ہو چکا ہے اور باقی اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ اور اگر ان کے جو پانی صاف کرنے کی جو پلانٹس ہے اگر ان کو کہیں ہٹ کیا جائے یا اس طریقے سے اور مزید ان کو اس طرح میزائل لگے تو باقی جو 50-60% دبئی کا جو امن و سکون ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے وہ بغداد میں سی رام ڈیفنس سسٹم، یہ بغداد میں امریکن ایمبیسی پہ لگا تھا، ایک بہت تیز اور ایکوریٹ قسم کا سسٹم ہوتا ہے، ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، یہ ہر دنیا کے جو امریکن ایمبیسی ہے ہر ایمبیسی پہ اس طرح لگا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کاؤنٹر راکٹ اینڈ آرٹلری موٹر، یہ بہت کوئک اینڈ شارپ ریڈار سسٹم ہوتا ہے، مطلب ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کی پروجیکٹائل یا کوئی اس طرح راکٹ وغیرہ یا اس طرح کوئی دوسری اس پہ میزائل اٹیک ہوتے ہیں تو یہ حرکت میں جلدی آتا ہے، اور اس کو لائف لائن کہا جاتا ہے اور اس کو لاسٹ شیلڈ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ایک بہت آخری حد ہے دفاع کی ان کے لحاظ سے۔ تو اس کو بھی ایک ڈرون اٹیک میں وہاں پہ ہٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً سننے میں آ رہا ہے کوئی 30 کے قریب امریکن جو فوجی ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، کچھ مر گئے ہیں، اور دنیا جو ہے اس سے مزید جو ہے وہ فکر میں مبتلا ہوگی کہ بھئی یہ امریکہ کے ایمبیسیز جو ہے جو اس طرح کے ریجن میں ہیں، گلف میں، ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں، تو ان کو بھی اسی طرح خطرہ ہو گیا ہے کہ بھئی ہماری جو ایمبیسیز ہے وہ اب سیف نہیں رہے، وہ اب سیکیور نہیں رہے، تو یہ امریکہ کے لیے مزید پریشانی بڑھ گئی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ٹرمپ بیچارہ اور اس کا جو جتنے بھی یہ کانگریس مین ہے یا سینکوم کے کمانڈرز ہیں یا اس کا جو جوائنٹ چیف ہے، اس نے پہلے بہت تنبیہ کیا تھا، ابھی تو لڑائی جاری ہے، ابھی تو وہ لڑیں گے ڈیفینیٹلی، آخری حد تک جائیں گے، اور یہ جو چیزیں جا رہی ہیں آگے یہ خطرناک سچویشن اختیار کر رہی ہے، خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہیں، کیونکہ لگے سا رہا ہے کہ یہ جو خارق کا جزیرہ ہے، ابھی ریسنٹلی آپ لوگ دیکھ لو گے کہ چائنیز آرمی ڈیفینیٹلی یہ لوگ آئیں گے، ڈپلائی ہوگی اس کو بچانے کے لیے، کہ یہ کیونکہ یہ چائنا کا بھی لائف لائن ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہ چائنا کی بھی لائف لائن ہے، ان کی جو معیشت چلتی ہے وہ سارا اسی تیل پہ چلتا ہے، اور یہ یہاں وہ لوگ یہاں سے 40% تیل لے جاتے تھے، تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی، اور آپ لوگ یاد رکھنا کہ عنقریب چائنیز جو آرمی ہے یا جو بھی ٹیکنالوجی وہ یوز کرے تو ابھی چائنا ڈیفینیٹلی کودے گا اس جنگ میں، اور اس کو کودنا ہوگا، اور اگر یہ چیز امریکن کے کنٹرول میں آ گئی یا یہ لوگ اس کو تباہ کر دیں گے تو یہ چائنا کی بربادی کا سب سے پہلا جو سائن ہوگا یا کڑی ہوگی یا سٹپ ہوگا، جو بھی آپ لوگ کہیں اس کو، یہ تصور کیا جائے گا، تو چائنیز اس کو ہر صورت بچانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کیسے کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی ہتھیار اس کو ایسے قسم کے دے دیتے ہیں یا کوئی جو دوسرے طریقے سے خدا کے یا کوئی ریڈار سسٹم اس طرح دے دیتے ہیں، کوئی بھی طریقہ ڈھونڈیں گے، کیونکہ جو اسرائیل ہٹ کر رہا ہے سرپرائزنگلی وہ اسرائیل اور امریکہ کے تصور میں بھی نہیں تھا، جتنے بھی کیلکولیشن انہوں نے کی، انالیسس کی تھی، پورا جو ہوم ورک کیا تھا، ان کے اس ہوم ورک میں یہ شامل ہی نہیں تھا کہ جو ایران ہے وہ اس قسم کے اٹیک کر سکتا ہے یا کرے گا، سو اس بالکل یہ چیز ان کے تصور میں نہیں تھی۔ تو جس طرح یہ جو سی رام ہے، اس کا جو آئل ریفیول ٹیک جو جہاز تھا، جس طریقے سے ان کے جیٹس گر رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایرانی ٹیکنالوجی ہو، کیونکہ ایران کے پاس یا تو میزائل تھا اور یا ڈرون تھا، یہ سب سے بڑے ان کے بڑے ہتھیار تھے، اس طرح کی سسٹم ان کے پاس نہیں تھے کہ اس طرح کوئک شارپ کوئی چیز ہو میزائل قسم کا، اور وہ ڈائریکٹ اس طرح کے جیٹس کو اور اس طرح کے ریڈار سسٹم کو، اور جو تارٹ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کس قسم کا ایک بدترین اور خطرناک ترین ایئر ڈیفینس تھا، اس کو انہوں نے 50% نقصان پہنچایا ہے، اور یہ تقریباً جتنا بھی یہ بیریئر تھا ایئر ڈیفینس کا، یہ تقریباً 50-60% یہ کولیپس ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی جو لوگ یہ جو ایرانی ہیں ان کا تقریباً یہ 50واں لہر جاری ہے، اور اس کو
الزہرا کا نام دیا گیا ہے، الزہرا کا نام دیا گیا ہے. اور یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے یا میزائل سسٹم ہے سوری، یہ کلسٹر بم پہ منحصر ہے، کیونکہ اس کلسٹر بم سے تقریباً 70 80 90 کے قریب چھوٹے بم پروڈیوس ہوتے ہیں ایک خاص زاویے پر، ایک خاص رینج پر. جب یہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو کلسٹر کہا جاتا ہے، مطلب اسپریڈ ہو جانا، مختلف ڈائریکشن میں ڈسپرس ہو جانا، اس لیے اس کو کلسٹر کہا جاتا ہے. تو وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے اور پھر تقریباً 15 20 کلومیٹر کے علاقے میں یہ پیل کے مطلب ہٹ کرتا ہے. اور ہر بم جو ہوتا ہے وہ تقریباً 5 6 کلو گرام اس میں بارود بھرا ہوتا ہے. تو یہ کلسٹر بم سب سے زیادہ خطرناک ہے، بہت سپیڈ سے آتا ہے، اور ان کی جو انٹرسیپشن جو کرتے ہیں میزائل، یہ کیلکولیشن پہ ہوتا ہے. مطلب جس رینج سے یہ ہوا میں آتا ہے، اگر اسی رینج میں آپ نے اس کو ہٹ نہیں کیا اور تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو یہ سپریڈ ہو جاتا ہے. اور پھر جب سپریڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے، یہ ساری انجینئرنگ اور ٹیکنیکلٹی پہ یہ چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور انٹرسیپٹ ہوتی ہیں. ابھی کس کا مائنڈ کہاں کام کرتا ہے، کتنا ایکوریٹ ہے، کتنی ایکوریٹ کیلکولیشن یہ لوگ اس حملوں میں کرتے ہیں. تو یہ بہت ایک زبردست قسم کی وہ ہے، اہم جو سٹیپ ہے یہ ہے کہ یہ کیلکولیشن اس کے جو پیچھے جو مائنڈ بیٹے ہوتے ہیں ابھی ان پہ انحصار کرتا ہے کہ وہ ابھی اسرائیل کے کتنے ایکٹیو لوگ ہیں یا ایران کے کتنے ایکٹیو انجینئرز ہیں جو اس چیز کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہم نے اس کو ڈسپرس کرنا ہے اور کون سی جگہ پہ لے جا کے ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز اسرائیل اگر سوچے اس چیز میں، اسرائیلی فوج کا ایک سابق آفیسر ہے، ابھی صحافی ہے، اور ظاہری بات ہے اس حالات کو دیکھ کر ہر کوئی ڈرا ہوا ہے. وہ بھی یہ فیلنگ کر رہے ہیں کہ میں اس حالات کو دیکھ کر کافی ڈر گیا ہوں، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے ایک سابق آفیسر ہو، پھر صحافی ہو، اور پھر اسرائیل کا ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوگا. اور وہ جب اپنا کوئی اس طرح ٹویٹ کرتا ہے تو وہ ٹویٹ بھی اس کے مطلب ایک عکاسی کرتا ہے کہ واقعی میں جو سچویشن ہے، ظاہری بات ہے اسرائیل کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فضا کا لہجہ بدل گیا ہے، خون اور ڈر محسوس کر رہا ہوں، ملک شاید ٹوٹ جائے. ایران اس وقت امریکہ کی ایئر فورس کو تباہ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، مطلب ایران اس وقت امریکہ کی ایئر فورس تباہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اسرائیل اب ایران کو روک نہیں سکتا. اور یہی اس نے بات کی کہ کلسٹر بم جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے، اسرائیل کی جو ڈیفنس ہے یا ایئر فورس ہے یا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے. تو یہ اس کے تاثرات تھے. اچھا، پھر دوسرا جو ہے ابھی لیٹسٹ جو سب سے پہلے زبردست ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ ایران کا جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا ترجمان ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ دشمن جعلی ڈرون بنا کر ہمارے ریجن کے مختلف ملکوں میں ہٹ کرتا ہے تاکہ نفرت پھیلے اور یہ لوگ ایک دوسرے پہ مطلب چھڑ دوڑے، ایک دوسرے پہ اٹیک کرے. یہ مطلب یہ تقریباً کوئی چوتھی پانچویں اٹیمپٹ ہے جو ایران اس طرح کرنا چاہتا ہے، اسرائیل سوری، کہ کسی طریقے سے یہ عرب ممالک، یہ سعودی عرب یا اس کے جو دوسرے ہمسائے ممالک ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی لڑائی شروع ہو جائے. اور اس لیے انہوں نے شاید 136 جو 136 ڈرون ہے اس کی جو جعلی کاپی ہے وہ بنائی ہوئی ہے، مطلب اس پہ ایران کے لوگو، ایران کا جھنڈا اور شاید 136 لکھا ہوگا، اور وہ ڈرون جا کے کسی عرب امارات میں یا کسی دوسرے اس کے جو ریجن کے کنٹری ہے اس میں ہٹ ہوگا. اور پھر وہی لوگ جو ہے وہ اگر اس طرح دوبارہ ہٹ کریں گے اور کسی اچھے سینٹر کو ہٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوگی. تو ابھی اس کے جو ترجمان ہے تو اس نے یہی اس لیے ایک زبردست پیغام بھیجا ہے کہ بھائی آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ دشمن جعلی ڈرون بنا چکا ہے اور وہ کچھ ممالک میں شاید اس کو حملہ کر لے. تو یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ آپ کو اس انفارمیشن سے لگ رہا ہوگا، اس انٹیلیجنس سے لگ رہا ہوگا کہ یہ ساری انٹیلیجنس بھی شاید چائنا یا رشیا ان کو دے رہی ہوگی. اور یہ طے ہے کیونکہ ایرانی انٹیلیجنس تو ظاہری بات اتنی تیز ہے نہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیڈر کا دفاع تک نہیں کر سکتے، وہ اپنے اندر کے غدار نہیں ڈھونڈ سکتے. تو ڈیفینیٹلی یہ جتنا بھی یہ جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں یا جتنا بھی ابھی وار میں جو انٹیلیجنس چل رہی ہے تو وہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ہو رہی ہوگی.
یہ کنفرم ہوگی انشاءاللہ. تو یہی صورتحال ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرے, فالو کرے, اور اس ویڈیو کے مطابق آپ کی جو سوچ ہے وہ اپنے کمنٹ کا اظہار اس ویڈیو میں کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.